واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی شفقت حسین غازی سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ کے نام عنوان کے ساتھ حاضر ہوں. میں آپ سے کافی زیادہ معذرت خواہ ہوں، چند دن میں چھٹیوں پہ رہا، لیکن اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں. اب میں نے سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ کا سلسلہ جو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں. PDF اس کی کاپی، سافٹ ویئر کاپی ہے اس کی. احادیث ضعیفہ کے مجموعہ کے نام سے ہے. آپ انشاءاللہ اس میں ترتیب کے ساتھ احادیث سنیں گے، پڑھیں گے. آپ پہلے تو میں اس کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھوں گا، پہلے ایڈیشن کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر احادیث وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ابھی کچھ حصہ ایک پہلی قسط ہم مقدمے کی پڑھیں گے. اس میں یہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں احادیث ضعیفہ کا مجموعہ، یہ اردو ترجمہ ہے. تو ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت کتاب ہے، یہ بڑی زبردست قسم کی تحقیق ہے یہ شیخ ناصر الدین البانی کی. مقدمہ اس لیے پڑھوں گا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ کیا احادیث ضعیفہ اور موضوعہ واقعی گھڑی گئی ہیں یا صرف یہ ایک بنایا ہوا قصہ ہے. شیخ ناصر الدین البانی نے کتاب لکھی ہے، ترجمہ اس کا مولانا محمد صادق خلیل صاحب نے کیا ہے. تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. آپ اس میں ضرور دلچسپی لیجئے گا. یہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کچھ دین کے لیے اگر آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کام آئے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. یہ آپ اس کے اوپر پڑھیں گے جن سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. جی، نقصان کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں نقصان ہے. کچھ چیزیں ہمیں پتہ نہیں لگتی لیکن وہ واقعی نقصان ہوتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہنا بہت بڑی بات ہے کہ ثواب کے نام سے ہو، کسی کو ڈرانا ہو، جو بھی ہو. تو یہ اللہ کے نبی کا نام لینا ایک بہت بڑی جسارت ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جب بھی کسی حدیث کا حوالہ ہمیں پتہ ہو وہ بیان کریں. اگر حوالہ نہیں پتہ تو کوشش کریں کہ بیان نہ کریں اور اس کے اوپر تحقیق کرنے کی کوشش کریں. اب ہم چلتے ہیں صفحے کے اوپر کہ جہاں پہ شیخ ناصر الدین البانی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. جی، تو ہم اس صفحے کی طرف دیکھتے ہیں. ہاں جی، یہ نکل آیا مقدمہ پہلا ایڈیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جی خطبہ لکھا ہوا، خطبہ مسنونہ لکھا ہوا ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ خطبہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے کسی بھی جگہ پہ، چاہے نکاح ہو یا عام معاملات میں، اور صحابہ کرام کو بھی تعلیم فرماتے تھے. اس کو میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو اس کے آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ اس خطبہ کے آگے شیخ صاحب نے خود ہی لکھا ہوا ہے. ذکر کردہ خطبہ ہی وہ خطبہ ہے جو خطبہ حاجہ کے نام سے معروف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس سے تعلیم فرماتے تھے. یہ ہم پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کے آگے یہ خطبہ نکاح میں بھی یہی خطبہ پڑھانا چاہیے. ایک اور شیخ ناصر الدین البانی بتا رہے ہیں کہ اس مسئلہ میں میرا ایک مختصر سا رسالہ جو اول مجلہ تمدن الاسلامی میں اشاعت پذیر ہوا، لیکن یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ میرے علم کے مطابق تمام علماء نے مسنون خطبہ چھوڑ رکھا ہے. میں پر امید ہوں کہ وہ خطبہ مسنونہ کے احیاء کی طرف توجہ فرمائیں گے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. اما بعد، بلا شبہ سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور دین اسلام میں سب سے برے کام نئے جاری کردہ ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی دوزخ میں ہے.
یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اس کا الفاظ کے ساتھ ہے، یہ مختلف الفاظ سے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے مجلہ التمدن الاسلامی میں الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثر فی الامہ کے عنوان کے تحت مسلسل چند مقالات شائع کرنے کا آغاز کیا، اور پھر میں نے اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلے کی احادیث کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں حیرانی کی کچھ بات نہیں، جبکہ صرف ایک ملحد زندیق نے تقریباً 4000 احادیث وضع کی، اور 3 شخص جو احادیث کے وضع کرنے کے میدان میں معروف ہیں، انہوں نے 10,000 سے زائد احادیث وضع کی۔ لیکن ان احادیث کے بارے میں قارئین کرام کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، یہ آپ نے سنا، ان احادیث کے بارے میں قارئین کرام کیا رائے رکھتے ہیں، جن کو دیگر وضاعین نے مختلف اغراض و مقاصد کے پیش نظر وضع کیا۔ کسی نے سیاسی اغراض کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور کسی نے قومی عصبیت یا مذہبی حمیت کو فروغ دینے کے لیے احادیث کو وضع کیا۔ بعض نے اپنے خیالات میں تقرب الی اللہ کے جذبے کے ساتھ جھوٹ کا پلندہ تیار کیا، اور بعض نادان صوفیہ نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ایسی احادیث سے عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنایا جن کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ اسی طرح کچھ ایسے فقہاء کا بھی نشان ملتا ہے جن کا حافظہ کمزور تھا اور جنہیں علم حدیث کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق نہ تھا، ان کی جانب سے بھی موضوع احادیث کے بیان کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ کہ کثرت کے ساتھ فقہ، تفسیر، ترغیب و ترہیب، فضائل و اعمال اور وعظ وغیرہ کی کتب میں موضوع احادیث کا سراغ ملتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ایسے علماء کو تیار کیا جنہوں نے موضوع اور ضعیف احادیث کے اسباب، ضعف اور وضع کو بیان فرمایا، راویوں کے عیوب کو واضح کیا اور ان کی کذب بیانیوں سے پردہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام عبداللہ بن مبارک سے احادیث موضوعہ کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کا موضوع ہونا کیسے معلوم ہوگا، تو انہوں نے فرمایا، امام عبداللہ بن مبارک کا قول، احادیث سے موضوعہ کو معلوم کرنے اور عام مسلمانوں کو ان سے آگاہ کرنے کے لیے ایسے علماء ہر دور میں موجود ہوں گے جن کی زندگی کا مشن ہی یہی ہوگا۔ علامہ ابن جوزی کا قول، جب کسی شخص کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ قرآن پاک میں ایسی آیات کا اضافہ کرے جو فی الحقیقت قرآن میں داخل نہیں ہیں، تو کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہ تھیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا فرمایا جنہوں نے احادیث کا دفاع کیا، صحیح کو غیر صحیح سے الگ کیا۔ البتہ اس دور میں ایسے علماء بہت کم ہیں، بلکہ انقا ہے۔ علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں اس دور میں، یعنی علامہ ابن جوزی کے دور میں بھی علماء جو صحیح حدیث کو غیر صحیح سے الگ کرنے والے تھے بہت کم تھے۔ آگے انہوں نے عربی میں شعر کیا ہے، جب ان کو شمار کیا جاتا ہے تو ان کی تعداد کم ہے، لیکن اب تو اور زیادہ کم ہے۔ خیال کیجئے کہ جب علامہ ابن جوزی کے دور میں ضعیف اور موضوع حدیث سے پردہ کشائی کرنے والے علماء کی تعداد میں کم تھے، تو اس دور میں ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ کچھ بنے کہ وہ نہایت قلیل تعداد میں ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم امت مسلمہ کو ضعیف اور موضوع حدیث سے روشناس کریں اور مسلسل ان کی اشاعت میں سرگرم رہیں، تاکہ لوگ ایسی احادیث سے کنارہ کش رہیں۔ جی، نیز اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت اسلامی سے لوگوں کو خبردار رکھیں، کہیں وہ علم چھپانے کے گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اور مجھے اس بات کا اظہار میں کچھ بھی عجاب نہیں کہ وہ اہل علم جن کی بصیرت کو خواہشات کے ارتکاب نے اندھا نہیں کیا، وہ اس حقیقت سے کم حق و واقف ہیں، انہوں نے علم کی شمع کو روشن کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے ذخیرہ کو جھوٹ گڑھنے والوں اور دیگر لوگوں کے اقوال وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش تماشائی بنے رہیں اور صحیح کو غیر صحیح سے متمیز نہ کریں؟ چنانچہ امام عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں، امام عبد الرحمن بن مہدی کا قول، سبحان اللہ، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس حدیث کی علت سے واقفیت حاصل کروں جو حدیث میرے علم میں ہے، بنسبت اس کے کہ میں ایسی حدیث کو احاطہ تحریر میں لاؤں جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی مناسبت سے میں یہ بات قارئین کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں احادیث پر کوئی حکم لگاؤں تو میں محدثین کے وضع کردہ قواعد کے مطابق ایسا کروں گا۔ نیز محدثین نے جس طرح احادیث پر صحت یا ضعف کے احکام صادر کیے ہیں، میں بھی ان کی روش پر چلوں گا۔ البتہ کسی احادیث پر حکم لگانے پر ہرگز کسی کی تقلید نہیں کروں گا۔
حقیقت یہ ہے کہ میرے سامنے اسلام کا وہ درخشاں دور ہے جس میں علم حدیث کا آفتاب نصف النہار پر تھا، جس میں قواعد وضع کیے گئے، اور میں اللہ پاک سے پر امید ہوں کہ وہ مجھے محدثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اہل اسلام کو تمام ذخیرہ احادیث یا بعد سے روشناس کرانے کی صلاحیتوں سے نوازے۔ میرا وجدان مجھے خبردار کر رہا ہے کہ اس دور میں بھی یقیناً ایسے اہل علم سے اللہ کی زمین خالی نہیں ہے جو احادیث کے سلسلہ میں محدثین کے وضع کردہ قواعد کے مطابق احادیث پر احکام لگائیں گے، اور ہمیشہ محدثین کی محنت اور جد و جہد کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں گہرے غور و فکر کے بعد جو علمی منہج پیش کیا ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی روشنی میں احادیث پر صحت ذوف کا حکم لگایا جائے، جبکہ مستشرقین اور دیگر اہل اسلام کے مخالف سکالرز بھی محدثین کے وضع کردہ قوانین کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان کی جامعیت کے معترف ہیں۔ سچ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، وہ کام یقیناً اچھا ہے جس کے اچھا ہونے کی شہادت دشمن بھی دیں۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں رہنے والے علماء اور فضلاء کی اکثریت کے سامنے ان مقالات کی اہمیت و افادیت واضح ہو چکی ہے، جبکہ ان مقالات نے انہیں بہت سی ایسی احادیث کے ضعف اور وضع کے بارے میں معلومات مہم پہنچائی ہیں جن کو وہ صرف اس لیے صحیح سمجھتے تھے کہ وہ حدیث کی کتب میں پائی جاتی تھیں اور عوام الناس کے تمام طبقات کی زبانوں پر بھی رائج تھیں۔ اس دور میں جدید قسم کے ذرائع ابلاغ مثلا ریڈیو، کثیر الاشاعت، روزناموں اور ماہناموں وغیرہ نے مقالات کے پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پس غیرت مند علماء کا فرض ہے کہ وہ سنت محمدیہ کے تحفظ کے لیے احادیث بیان کرتے وقت یا کتابوں میں ان کا حوالہ دیتے وقت احادیث کی تحقیق میں پوری کوشش کیا کریں۔ میں نے محسوس کیا کہ علماء اور طلباء کی کثیر تعداد ان مقالات کا بڑے ذوق و شوق سے مطالعہ کرتی ہے جو احادیث ضعیفہ کے سلسلہ میں مجلہ التمدن الاسلامی میں شائع ہوتے ہیں، بلکہ اس کے مستقل خریدار بن چکے ہیں تاکہ انہیں احادیث ضعیفہ کا علم ہو سکے۔ اس سے میرا حوصلہ جمع ہوا، چنانچہ مقالات قسط وار شائع ہوتے رہے اور قارئین کرام کے خطوط میرا حوصلہ بڑھاتے رہے کہ ہمیں آپ کے مقالات کے سبحان اللہ کیا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی یہ کیسی زبردست قسم کی تحقیق اور انہوں نے کیا باب باندھا ہے، اس کے اوپر کیا تمہید کا باندھ رہے ہیں، کس قسم کا مقدمہ لکھا ہے۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ حوصلہ بلند، چنانچہ مقالات کس وار شائع ہوتے رہے اور قارئین کرام کے خطوط میرا حوصلہ بڑھاتے رہے کہ ہمیں آپ کے مقالات مطالعے سے احادیث ضعیفہ کا علم ہوا ہے۔ جی مقالات میں ان مقالات کے اشاعت کا الگ مستقل کتاب میں اہتمام کروں تاکہ وہ اہل علم جو اس مجلہ کا مطالعہ نہیں کر سکے انہیں بھی اس بات سے واقفیت حاصل ہو اور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ کتاب سے استفادہ ہو سکے۔ یعنی کتاب لکھنے کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا اپنے ہاتھ میں۔ میں یقیناً ان کے مطالبے کو شرف قبولی سے نوازتا ہوں، یعنی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کتاب لکھیں اس کے اوپر، اور ان کی خواہش کی تکمیل کرتا اگر رکاوٹیں نہ ہوتی۔ جب رکاوٹیں ختم ہو گئیں میرے لیے ان کے مطالبہ کو پورا کرنا آسان ہو گیا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بارے میں ان کے حسن ظن کی قدر کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دینے کا عزم کر لیا۔ جب مجلہ تمدن الاسلامی میں 400 سے زیادہ حدیث کی تحقیق اشاعت پذیر ہو گئی تو میں نے محسوس کیا کہ مسلسل اجراء کی صورت میں ان کی طباعت کا اہتمام کیا جائے۔ ہر جز میں 100 احادیث ہوں گی، اگر مصلحت زیادہ کی متقاضی ہو تو زیادہ بھی درج کر دی جائیں گی۔ ایک جز کی اشاعت کے بعد دوسرے جز کی اشاعت کی جائے، اعلیٰ حاضر القیاس 5 اجزاء کو ایک جلد میں شائع کیا جائے، یعنی 500 احادیث کتاب میں لکھی۔ تو یہ جی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کوشش ہے ہمارے ساتھ میں۔ یہ پہلا آدھا حصہ ہم نے پڑھا ہے مقدمے کا، باقی آدھا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایڈیٹوریل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پڑھتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی